حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے فتوحات کی، بہت علاقہ فتح کیا، خاص طور پہ یہ ایران کا علاقہ، فارس کا علاقہ یہ فتح ہوا، تو یہ سب عجمی لوگ ہیں۔ تو اب صحابہ میں تو ایمانداری ہوتی تھی، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ ہوتا تھا، جو عجمی لوگ ہیں ہمارے جیسے وہ مفاد کے ساتھ بدل جاتے تھے۔ تو ایسا ہونے لگا کہ طلاق دے دی کہ جی میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ جب پوچھا گیا ہاں بھئی کتنی طلاقیں دی، اور جی میں نے 3 دفعہ لفظ کہا تھا، نیت ایک کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا بورڈ بنایا، آج وہ بھی سارے بلا لیا مشورہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی طلاق دیتا تھا تو نبی اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم نے جو کہا طلاق طلاق طلاق، اس سے مراد کیا تھی؟ اگر وہ صحابی کہتے کہ مراد 3 طلاقیں تھی، آپ فرماتے جو بھی فرق ہوگی۔ اگر وہ کہتے نہیں میری مراد تو 1 طلاق تھی، دوسرے جو 2 لفظ تھے اس کو سنانے کے لیے کہا، تاکید کے لیے، پھر آپ فرماتے ٹھیک ہے 1 طلاق ہوئی ہے رجوع کر لو۔ نیت پر فیصلہ ہوتا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی ایسے رہا۔ حضرت عمر کا جب دور آیا اور عام لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر ان کی نیتوں کا اعتبار نہیں رہا، وہ نیت بدل لیتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ دین تو قیامت تک چلنا ہے، لوگ 3 طلاقیں دے دیں گے، بعد میں کہیں گے میں نے 1 دی ہے، اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ 3 دی ہیں، اب یہ ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بورڈ نے فیصلہ دیا کہ آج کے بعد اعلان کر دیں جو لفظ طلاق کو جتنی بار بولے گا اتنی طلاقیں ہوں گی، جو لفظ طلاق کو جتنی بار بولے گا اتنی طلاقیں ہوں گی۔ اس وقت سے صحابہ کے اتفاق ہو گیا۔ آگے جتنے مجتہدین آئے، جتنے امام آئے، سب نے کہا کہ جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے ہمیں اس پہ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے 4 فقہ دنیا میں چاروں کے ہاں یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو تینوں ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے یہودی لوگ تھے، وہ انکار کرتے تھے، ان کے ہاں طلاق کی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ اور اسی طرح بعد میں پھر شیعہ آئے، انہوں نے بھی کہا کہ جی چاہے 3 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 3 کو بھی ایک ہی سمجھتے تھے وہ۔ پھر اس کے بعد قادیانی آئے، انہوں نے بھی کہا 3 جو ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئے، جو صحابہ کو سمجھ آئے وہ نہیں ہم مانتے، اپنی سمجھ پہ عمل کریں گے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے۔ کیا حضرت عمر سے بڑا علم آ گیا ان کے پاس؟ حضرت عثمان بھی خلیفہ رہے، حضرت علی بھی خلیفہ رہے، پھر کتنے عرصہ گزر گیا، کسی نے اس فتوے کو نہیں بدلا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ موضوع چھیڑ دیا گیا اسی رمضان میں، کہنے کہ جی حضرت عمر نے وقتی طور پہ فیصلہ دیا تھا پھر واپس لے لیا تھا۔ میں کہا دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دو کہ واپس لیا ہو، چلو اسی پہ فیصلہ ہو جاتا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ اور وہ زنا عام کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ 3 طلاقیں دے دی، اب میاں بیوی تو نہیں ہے نا، لیکن رہ رہے ہیں اکٹھے، تو زنا نہیں ہو رہا۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب میاں بیوی ہیں تو زنا کیسے ہوگا؟ پھر اس کی وضاحت حدیث پاک میں یہ کی گئی کہ بظاہر میاں بیوی ہوں گے لیکن کسی جملے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہوگا، انہیں پتہ نہیں ہوگا اور وہ زنا ہی کر رہے ہوں گے۔ کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، بیوی نے کہہ دیا، شوہر نے کہہ دیا، کسی ایک نے کفر یا کلمہ کہہ دیا تو دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جب خاوند نے 3 طلاقیں دے دی نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اب وہ نہیں چھوڑو، یہ فلاں مولوی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 ہوئی ہے، تو اب یہ حقیقت میں تو میاں بیوی نہیں ہے نا، لوگوں کی نظر میں میاں بیوی ہے، حقیقت میں زنا ہو رہا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں جذباتی فیصلے نہ کیا کرو، ایسے فیصلے ماں باپ کے مشورے سے کرو، ٹھنڈے ہو کے کرو، اور اگر نوبت آ بھی جائے طلاق کی تو صرف 1 طلاق دو تاکہ بعد میں رجوع کا حق باقی رہے۔ جب غصے میں آ کے 3 دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی صورت نکالو، کوئی صورت نکالو، اور پھر بعض ایسے بد نصیب ہیں
مولوی صاحب آپ کو خوش کر دیں گے، کوئی پیسے دے دیں گے، کوئی نکالو صورت. عجیب لوگ ہیں. مولوی مسئلہ بناتا ہے. مولوی کا کام مسئلہ بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. مسئلہ تو اللہ کے نبی بتا گئے، اب وہ آپ کو بتائے گا. لیکن ہوتا یہی ہے. پھر آج کل چونکہ مسلکوں کی جنگ شروع ہوئی ہے، فرقوں کی جنگ. اپنے فرقے میں اضافہ کرنے کے لیے لوگ پیکج دیتے ہیں. جس طرح کمپنیوں کے پیکج نہیں چلتے موبائلوں کے کہ تاکہ لوگ ہماری سروس زیادہ یوز کریں، تو لوگوں نے پیکج چلا رکھے ہیں. 3 طلاقیں دے دی، اب جاؤ جی وہابیوں کے پاس جاؤ جی. بھائی کیوں؟ وہ فتویٰ دے دیں گے. اس کے بعد جائے جی میں نے 3 طلاقیں دے دی، خوش ہو جائیں گے، او بندہ ایک اور آ گیا ہمارے پاس. 3 نہیں ہوئی، 1 ہوئی ہے. تو اس طرح کر 2 دے کے 4 لوگ ہمارے مسئلے میں دے جا، ہم تجھے فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ 1 طلاق ہوئی ہے. اور یہ مقصد صرف اپنے اضافہ کرنا ہے کہ ہمارے مسلک میں لوگوں کا اضافہ ہو جائے. کوئی ایک حدیث دکھا دو، کوئی ایک حدیث دنیا کی کسی کتاب میں کہ کسی نے 3 طلاقیں بولی ہوں اور اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ تم 2 دیگے دے جاؤ اور یہ طلاق 1 ہو جائے گی. وہ زہار کا مسئلہ ہے، وہ طلاق کا مسئلہ نہیں ہے جس میں جرمانہ پڑتا ہے 60 مسکینوں کھانا کھلانا. وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ زہار ہوتا ہے. 28ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے گی. وہ یہ ہے کہ جیسے بندہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے. اب اسے کیوں کہا؟ پہلے شروع میں اسلام کے آغاز میں اور اسلام سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو بس اب نکاح ختم، ہمیشہ کی ماں بن جاتی تھی. اللہ نے پھر 21ویں پارے میں بھی فرمایا اور 28ویں میں سورہ مجادلہ میں تفصیل بیان فرمائی کہ ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی، بیوی رہتی ہے. لیکن اس نے یہ مذاق کیوں کیا کہ بیوی کو ماں کہا؟ اب اس کی سزا یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے 60 مسکینوں کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے یا غلام کو آزاد کرے. یہ مسئلہ زہار کا ہے. انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ بس 2 دے کے ہمیں دے جاؤ اور 3 طلاقیں 1 ہو جائیں گی. مولانا امین اوقاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر، بہت بڑے عالم گزرے. تو ان کو کسی نے کہا جی ہم سے مناظرہ کرو، تو وہ آگے ان کی مسجد میں. اب انہوں نے دیکھا یہ تو آگے، ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے. جب یہ پھنس جاتے ہیں پھر یہ پولیس کو بلا لیتے ہیں. یہ پولیس کو بلاؤ جی، مناظرہ نہ ہو جی. پولیس والا آ گیا، ان کا سنا مناظرہ ہونے لگا. انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا، اٹھو یہاں سے. وہ تو بلائی خود تھے انہوں نے، تو وہ تو خود اٹھ کے جلدی. مولانا اکیلے بیٹھے رہے. وہ پولیس والا کہتا ہے مولوی تجھے سنا نہیں؟ مولانا کہتا ہے سن لیا. کبھی اٹھتا نہیں تو میں پھر یوں سنا، مناظرہ ہوتے رہے گا. اب پولیس والے کو غصہ کہ میرے آگے انکار کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مولوی پتہ میں چھتر ماروں گا. مولانا کہتے ہیں اللہ جزائے خیر دے، میں یہی چاہتا ہوں. وہ حیران یہ کیسا مولوی ہے کہ چھتر کھائے گا؟ ان کا بالکل. مطلب کیسے؟ ان کا ہمارا جھگڑا ہی اس بات پہ ہے کہ میں کہتا ہوں 3 ہوتی ہیں، یہ کہتا ہے 3 1 ہوتی ہیں. تو مجھے 1 چھتر مار کا 1، دوسرا مار کا 2، تیسرا مار کا 3، اسے 3 مار کا 1، پھر 3 مار کا 2، پھر 3 مار کا 3، اس کو 9 پڑیں گے چھتر. اس نے یہ کیا جھگڑا ہے؟ ان کا یہ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 1 کیسے ہوتی ہے؟ 3 3 ہی تو ہوتی ہے، اسے گنتی نہیں آتی. کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ آیت جو ہے یہ اجماع امت پر آیت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اجماع امت پہ کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن کو کئی بار پڑھا ہے، یہ سب سے مضبوط دلیل ہے اجماع امت کی کہ مسلمان ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اب وہ کوئی آدمی راستہ بدل لیتا ہے، ان کے ساتھ نہیں چلتا، الگ راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ دنیا میں ہدایت بھی نہیں دے گا اور آخرت میں جنت بھی نہیں دے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک حنفی، شافی، مالکی، حمری جو اہل سنت والجماعت ہے، یہ سب ایک راستے پہ چل رہے ہیں کہ تراویحیں 20 ہیں. اگر بندہ کہتا نہیں جی 20 نہیں ہے 8 ہے، ایک اور اٹھا کہتا ہے جی 8 بھی نہیں، تراویح عبادت ہے ہی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے اس رمضان میں جاوید رامدی نے یہ کہا کہ تراویح کوئی عبادت نہیں ہے، اس نام کی کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے. صاحب انکار کر دیا. اب پوری امت ایک راستے پہ چل رہی ہے، یہ الگ موقف اختیار کر رہے ہیں. اسی طرح 3 طلاقوں پہ پوری امت چل رہی ہے، یہ الگ موقف اختیار کر رہے ہیں. جمعے کی 2 اذانوں پر، 2 عربی خطبوں پر پوری امت متحد چلی آ رہی، یہ الگ ہو رہے. تو جو الگ ہو رہا ہے اس کو ڈانٹا گیا ہے، خبردار الگ نہ ہو.
جس پر پوری مسلمان امت چل رہی ہے اس پہ چلو. اور آج کل ہر بندے کو جنون چڑھا ہوا ہے جی میرا علم زیادہ ہے, میں بہت جانتا ہوں. ہر بندہ نئی تحقیق کے چکر میں پڑا ہوا ہے, میں نئی تحقیق کر لوں. ہمیشہ یاد رکھیے دین کے معاملے میں اپنے پچھلوں سے جڑے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے. دنیا کے معاملے میں آگے بڑھے, آپ ترقی کریں جتنا مرضی کریں, لیکن دین کے معاملے میں اگر جدت پیدا کرو گے, نئی تحقیقیں شروع کرو گے تو پھر اصل سے ہٹ جاؤ گے. اصل راستہ اللہ کے نبی کا, اللہ کے نبی نے حوالے کیا ہمیں خلفائے راشدین کے.